अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज़ख़ीरों से मालामाल, मादनियात से मालामाल, टैलेंटेड लोगों से मालामाल। आज हम सफ़र कर रहे हैं एक ऐसे इलाके की जहां असलहा साजी की लोकल फैक्ट्रियां हैं और वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और हुनरमंद ऐसे लोग हैं कि आप उनको कोई भी दुनिया की बंदूक या पिस्टल दिखा दे, वो उसकी हूबहू नकल और उसी क्वालिटी में कर देते हैं। इस इलाके का नाम है दरा दमखेल। इस्लामाबाद से मेरे एक रिश्तेदार, मेरे कज़न, मेरा दोस्त अयाज़ ख़ान आया है, तो उसकी ख्वाहिश थी कि बहुत अरसे पहले हम गए थे और उसके बाद पुलों के नीचे से काफ़ी पानी गुज़रा है, तो इत्तेफाक नहीं हुआ। आज हम उस तरफ जा रहे हैं, तो आपको रास्ते की तफसील बताऊंगा, वहाँ के हालात का बताऊंगा, और वहाँ पे जो हुनरमंद हैं कोशिश करेंगे कि उनसे भी आपकी मुलाकात करवा सकूं। तो हमारे साथ रहिएगा इस सफ़र में दरा दमखेल की टूर में। पेशावर से हम रिंग रोड के रास्ते निकल रहे हैं दरा दमखेल के लिए। ये शॉर्टकट रास्ता है क्वाड रोड के तरफ से, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे ताकि वक्त की बचत हो सके। ये पेशावर टूल प्लाजे पे आ गए हैं रिंग रोड का, और अब हमारा सफ़र जारी रहेगा। ये अब हम मतनी के इलाके के करीब हैं। ये रोड आगे जाके इंडस हाईवे से मिलता है, जिस पे पूरे पाकिस्तान की जो हेवी ट्रैफिक है और जितनी सामान की रसाई है वो इसी रूट से होती है। आपको रास्ते में बहुत सारे ट्रक ट्रेलर नज़र आएंगे। ये आप देख रहे हैं, हर तरफ यही आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा खूबसूरत इलाका है, देखने का कभी इत्तेफाक हो तो ज़रूर सैर कीजिएगा। पाकिस्तान का हर दर्रा, हर गोशा खूबसूरती में बेमिसाल है। संगलाख पहाड़ों की ज़रज़मीन खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज, बहादुर और मेहनत कश हैं। आपको हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे, और इन लोगों के हौसले भी इन्हीं पहाड़ों की तरह बुलंद हैं। ये हम दरा दमखेल पहुँच गए हैं। ये उसकी शुरुआत है। ये पहाड़ों में गिरा हुआ छोटा सा शहर, लेकिन दुनिया भर में अपने असलहा साजी की वजह से मशहूर, अपने हुनरमंदों की वजह से मशहूर है। यहाँ पे अब कोयले की कान भी निकल आए हैं, जो काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, और लोगों को रोज़गार भी मुयस्सर हो गया है और उनकी आमदनी में इजाफ़ा भी हो गया है। ये दरा दमखेल हम पहुंच गए हैं। ये देख लीजिएगा, पहाड़ों के दरमियान ये इलाका है, और ये सारे पहाड़ जो हैं मादनियात से भरे हुए हैं, और असलहा की बेहतरीन फैक्ट्रियाँ छोटी छोटी यहाँ पे है, जहाँ से पूरे पाकिस्तान में असलहा सप्लाई होता है। ये जो मेरे पीछे पहाड़ हैं दरा दमखेल के,
यहाँ سے بہترین کوئلہ نکلتا ہے اور یہ کوئلہ پاکستان کے مختلف شہروں میں سپلائی ہوتا ہے. سیمنٹ فیکٹریوں میں اینٹ بنانے والی جو فیکٹریاں ہیں وہاں پہ سپلائی ہوتا ہے. اور یہ دونوں طرف آپ دیکھ لیں یہ پہاڑ ہیں اور اس کے درمیان میں یہ درآدم خیل کا بازار ہے. اس بازار کی خصوصیت جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسلحہ سازی کی یہاں پہ جو صنعت ہے یہ انتہائی پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہاں کے کاریگر ہنرمند ٹیلنٹ میں دنیا کے کسی بھی شخص سے کم نہیں ہے. آپ ان کو دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی بندوق لے کے آئیں کوئی پسٹل لے کے آئیں تو یہ لوگ اس کو بہترین اس کی کاپی بنا سکتے ہیں اور بہت ہی کم پیسوں میں. مطلب آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ جو بندوق آپ کو 10-12 لاکھ کی ملے گی یہاں پہ وہ 2-2.5 لاکھ میں بن جاتی ہے اور اس کی کوالٹی بہترین ہوتی ہے. کوالٹی میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو یہ اس علاقے کی پہچان ہے جو یہاں پورے پاکستان میں اور دنیا میں مشہور ہے. آپ جوڑاوے جی سے ایک نمبر داوا نمبر دیر کی طلب جوڑ کی در وہ بلے کس کا کوٹ لچے تا ہوڑے منا اور کوٹ لبے دو یا بس یا بس بس ختم سمجھ چلاس مودا ڈیرر چور تو چلا ڈیرر بچیا کوٹ دی بوشتو کو وان یار ماشاءاللہ ڈز کوڈل ٹرک پلازو یہ آپ نے پریکٹیکل دیکھ لیا کہ پسٹل اور بندوقوں کو ٹرائی کرنے کے لیے جو لوگ خریدنے آتے ہیں وہ یہیں پہ ٹرائی کرتے ہیں اور پھر اس کی گونج آپ نے پہاڑوں میں سنی. یہ جو سنگلاخ پہاڑیں ہیں یہ اکثر اسی طرح گولیوں کی ترتراہٹ سے چیخ اٹھتے ہیں. یہ درآدم خیل میں شاہ محمد ہے. ان کی ڈبل بیرل کی اپنی فیکٹری ہے اور یہ ان کا شو روم ہے. آپ کو جب بھی کبھی ڈبل بیرل کی ضرورت ہو تو 2 فیکٹریاں بچ گئی ہیں, ایک شاہ محمد کی ہے. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور دنیا کی بہترین جو بندوقیں ہیں رشین ہو یا برمنگم انگلینڈ کی ہو اس کی کاپی یہ لوگ بناتے ہیں اور بازار میں بہت کم قیمت پہ آپ کو اچھی کوالٹی کی بندوقیں ملیں گی. اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ میرے ہاتھ میں یہ ایک رشین ڈبل بیرل کی کاپی ہے. اوریجنل جو ہے وہ تقریباً 2 لاکھ کا ملتا ہے اور یہ یہاں درآدم خیل میں آپ کو یہ بہترین فرسٹ کاپی 30,000 میں مل جائے گی. تو اتنا فرق ہے اور اس کی کوالٹی میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ رشین برانڈ ہے اور یہ اس کی کاپی ہے تو یہ 30,000 کی ہے. اگر حکومت ان لوگوں کو سہولتیں دیں اور اس کی جو ہے فیسیلیٹی دے, ان کو لون دے, چھوٹی مشینیں پرووائڈ کرے تو ہنر یہاں بہت زیادہ ہے اور اس کے ایکسپورٹ سے اربوں ڈالر سالانہ زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. لیکن حکومت اس طرف توجہ نہیں دے رہی اور انڈسٹری یہاں پہ دن بدن ختم ہو رہی ہے. ڈبل بیرل کی جو پہلے فیکٹریاں تھیں یہاں تقریباً 17-18 تھی, اب صرف 2 رہ گئی ہیں
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے مشکل حالات میں کام کرتے ہیں، خرچے بڑھ گئے ہیں اور ڈیمانڈ کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن باہر کی دنیا میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک اسپیشل پسٹل کی شاپ ہے اور یہ راشن کوف ہے۔ درآدم خیل میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں اور ایک درآدم خیل کے کباب ہیں۔ آپ درآدم خیل میں آئیں اور کباب نہ کھائیں تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ جب بھی آپ آئیں تو کباب ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ درآدم خیل سے اب ہم واپسی کر رہے ہیں۔ آپ کو یہاں کی لوکل انڈسٹری فیکٹریوں کا پتہ چلا کہ یہ اسلحے کی بہترین کاریگر ہے اور یہاں اسلحہ سازی کی صنعت ہے۔ ساتھ میں ہم نے کباب بھی کھائے ہیں اور اب ہماری واپسی ہے۔ حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، اگر وہ اس کو انڈسٹری کی شکل دے کے یہاں لوگوں کو سہولتیں دیں تو میرے خیال میں ہم اس کی ایکسپورٹ سے بہت زیادہ زر مبادلہ کما سکتے ہیں اور یہ پاکستان کی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کیجئے گا، کمنٹ ضرور کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔